اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت نوش فرما لیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، صرف حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے یا حضرت علی اصغر، مگر امام زین العابدین بیمار تھے اور علی اصغر شیر خوار یعنی بہت چھوٹے تھے، ابھی دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت امام نے اب خود میدان میں جانے کی تیاری فرمائی اور آپ خیمہ کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت میں تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ مصیبت اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے، خبردار میرے بعد تم چاہے کیسی ہی مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو مگر میرے غم میں سر کے بال پر پریشان نہ کرنا، یعنی بال نہ نوچنا، منہ پر تماچا نہ مارنا اور سینہ زنی یعنی سینے کو ہاتھ نہ مارنا اور آویلا و زاری نہ کرنا، یہ باتیں جائز نہیں ہے۔ ہاں، کثرت غم سے آنکھوں سے آنسو بہانا مظلوموں اور درد مندوں کا کام ہے، رونا منع نہیں۔ پھر آپ نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا اور گلے سے لگایا اور اپنی بہن حضرت زینب سے فرمایا، بہن یہ میری سکینہ مجھے بڑی پیاری اور مجھ سے مانوس ہے، میرے بعد اس کی غمخواری و پاسداری کرنا۔ پھر حضرت سکینہ سے فرمایا، بیٹی میری پیاری بیٹی، آج شام تم یتیم ہو جاؤ گی۔ حضرت سکینہ نے لفظ یتیم سنا تو ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یہ تشنا کام فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ عظیم ہے۔ سبق: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وعظ مبارک یہ تھا کہ مصیبت اور بلا کے وقت صبر و شکر کرنا شریعت کا حکم ہے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا اچھی بات نہیں۔ اس لیے آج بھی ہر مسلمان کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری وعظ مبارک ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی محبت پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت بھی قربان کر ڈالی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب شہید ہو گئے تو حضرت امام نے اہل بیت کو تسلی و تشفی دے کر خود میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ ایک بار خیمہ سے رونے کی آواز سنی، آپ خیمہ کی طرف پھرے اور حال دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ طفل شیر خوار یعنی چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر پیاس سے بے چین ہیں۔ 6 مہینے کی عمر شریف ہے، 6 مہینے کی عمر شریف میں یہ مصیبت کی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہے، زبان منہ کے باہر نکل پڑی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا، علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زینب لے کر آئیں، آپ نے علی اصغر کو گود میں لیا اور میدان میں ظالموں کے سامنے لا کر فرمایا، اے قوم، تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں، گنہگار ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا ننھا بچہ تو بے گناہ ہے، خدا را ترس کھاؤ
اور اس میرے ننھے مسافر سید بے کس مظلوم کو تو چلو بھر پانی دو۔ بچہ ہے شیرخوار تڑپتا ہے پیاس سے، اس پر تو رحم کھاؤ کہ تکتا ہے یاس سے۔ اے قوم، آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلائے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر سیراب کروں گا۔ حضرت امام کی یہ دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہ پسیجا، اور ایک ظالم حرمل ابن کاہل نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت امام کی بغل، یعنی حضرت امام حسین کے بغل سے نکل گیا، اور ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کے حلق سے چلنے لگا، اور ننھے شہید کی آنکھیں اپنے والد کے چہرے کی طرف تکتی رہ گئی، اور امام بے قرار ہو کر اپنی زبان انور ننھے کے منہ میں ڈال دی، اور ننھے سید نے وہی اپنے آبا یعنی باپ کی گود میں شہادت پالی، اور آپ اس کی ننھی سی ناش مبارک لے کر خیمہ میں آئے اور ماں کی گود میں دے کر فرمایا، لو علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔ اسی ننھی ناش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے، اور حضرت امام کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق: یزیدی ظلم کی انتہا تک پہنچ چکے تھے، اور رحم و شفقت سے ان کے دل بالکل خالی تھے، پھر ایسے لوگ خدا کی رحمت کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میدان کربلا میں شب عاشوراء حضرت شہر بانو نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی صورت مقدس خاتون ہے جو بڑی پریشان نظر آ رہی ہے، اور کربلا کی زمین میں صاف کر رہی ہے۔ حضرت شہر بانو نے اس مقدس خاتون سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں اور اس زمین کو کیوں صاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب میں فرمایا، بیٹی سن، میں فاطمہ ہوں، بنت شاہ مشرقین۔ صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ سبق: حضرت اصغر کی شہادت کا آپ کی والدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو علم تھا، اور قبر انور میں تشریف فرما ہو کر بھی اپنے بیٹے کے اس امتحان کو ملاحظہ فرما رہی تھی، اور چونکہ ماں تھی اس لیے اپنے لخت جگر کے مصائب سے متاثر تھی۔ پھر جن ظالموں نے حضرت امام کو اس قدرستا، یا انہوں نے حضرت فاطمہ کی کس قدر ناراضگی مول لی ہے، جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یا الہ العالمین، ان نفس قدسیہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب